ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بہت سے جانور رہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک رنگیلا نام کا ہرن بھی رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی محنتی، ملنسار اور خوش مزاج تھا۔ وہ اپنے جنگل میں رہنے والے سبھی جانوروں کا خیال رکھتا تھا۔ اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو وہ اس کی تیمارداری بھی کیا کرتا تھا۔ وہ جہاں رہتا تھا وہاں اپنی محنت سے ہر طرف ہریالی پھیلائے رہتا تھا۔ ایک دن رنگیلا ہرن بیمار ہو گیا۔ اسے ایسا بخار ہوا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے علاج کے لیے کچھ جڑی بوٹیاں بھی کھائیں لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا۔ اس کی بیماری کی خبر جنگل میں پھیل چکی تھی، لیکن اسے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ پھر بھی وہ اٹھ کر کچھ آگے آیا۔ اس نے دیکھا کہ 2 ہرن اس کے علاقے میں آ گئے تھے۔ وہ بڑی بڑی ہری ہری گھاس کھا رہے تھے۔ انہوں نے جب رنگیلا کو دیکھا تو مسکرانے لگے۔ ارے رنگیلا، کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ ہم تو تم سے ہی ملنے آئے ہیں، تمہارا حال چال جاننے آئے ہیں۔ ہاں رنگیلا، ہم نے سنا تمہاری طبیعت بہت خراب ہے، ہم سے رہا نہیں گیا، اس لیے چلے آئے ہیں۔ اب بتاؤ کیسی طبیعت ہے؟ طبیعت میں کچھ خاص فرق نہیں آیا ہے، لگتا ہے کہ کوئی دوسری دوا لینی پڑے گی۔ ہاں، اچھی دوا لینا، تم آرام کرو، ہم چلتے ہیں۔ رنگیلا مڑ کر اپنے اڈے کی طرف چلا گیا اور ادھر دونوں ہرن رنگیلا کے علاقے کی ہری ہری گھاس کھانے لگے۔ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، میں نے اس جگہ کے بارے میں جتنا سنا تھا اس سے بھی اچھا پایا۔ رنگیلا نے بڑی محنت سے گلشن سجایا ہے، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔ دیکھ کر اور کھا کر طبیعت اچھی ہو گئی اور پیٹ بھر کر کھا لیتا ہوں۔ کل رنگیلا سے ملنے کے بہانے پھر آؤں گا۔ دوسرے نے کہا، مجھے رنگیلا کی طبیعت سے کیا لینا، یہ ہریالی کھینچ لائی ہے مجھے، میں بھی تمہارے ساتھ کل آؤں گا۔ دونوں ہرنوں کا جب پیٹ بھر گیا تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ اپنے علاقے میں جا کر وہ رنگیلا کے علاقے کی تعریف کرنے لگے۔ ارے بھائی، جہاں سوکھی گھاس کھا رہے ہو، جاؤ ذرا رنگیلا کے علاقے میں، وہاں چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، وہاں جاؤ، رنگیلا کا حال چال پوچھو اور پیٹ بھر کر ہری ہری گھاس کھاؤ۔ رنگیلا بہت ہی اچھا ہے اور بہت نیک ہے، اس کے بیمار ہونے پر بھی ہمیں ہری ہری گھاس کھانے کو مل رہی ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ بہت ساری ہرنوں کی ٹولی بن گئی اور وہ سب رنگیلا کے پاس پہنچ گئے اس کا حال چال پوچھنے۔ پہلے تو رنگیلا کو بہت خوشی ہوئی کہ کتنے سارے جانور اس کا حال چال پوچھنے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد کا نظارہ دیکھ کر اس کا سر ہی چکرا گیا۔ سارے ہرن اس کے علاقے کی گھاس میں جٹ گئے تھے، کچھ ہرن پھل بھی کھا رہے تھے، ان کے پاس سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ رنگیلا بیچاری دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ لوگ میرے پاس 2 گھڑی بھی نہیں رکے اور گھاس کھانے کے لیے جٹ گئے۔ اگر یہی حال رہا تو میرے علاقے کی ساری گھاس ختم ہو جائے گی، میرے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ کچھ دیر کے بعد رنگیلا کا ایک دوست مونو بھالو بھی آ گیا۔ اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ وہ بولا، معاف کرنا دوست، تمہارے لیے دوائی کی تلاش میں گیا تھا اور اس لیے مجھے بہت دور جانا پڑا۔ دوائی تو مل گئی لیکن آنے میں دیر ہو گئی، اسے تم کھا لو اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ رنگیلا نے جب یہ دوائی کھائی تو کچھ آرام ملنے لگا۔ تب تک اس کا دوست مونو اس کے ساتھ ہی رکا رہا۔ 2 دن کے بعد رنگیلا کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، لیکن اس کے کھانے کے لیے نہ کوئی گھاس بچی تھی اور نہ کوئی پھل۔ اس کی ساری محنت پر پانی پھر گیا تھا، اداس ہو گیا۔ تب مونو بھالو بولا، میں جانتا ہوں کہ سب مطلب کے جانور ہیں، زیادہ تر لوگ دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے فائدے کا سوچتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، ہم دونوں مل کر گلشن دوبارہ سجائیں گے اور نئی دنیا بنائیں گے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مطلب پرست دوست دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔